بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز میری معلومات کا سبق نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں جنرل نالج کی 10 معلومات شامل ہوتی ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتی ہیں۔ بیفور سٹارٹنگ دا لیسن نمبر 3 ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ ویورز، یہ لیسن نمبر 3 ہے لیکن بی پارٹ ہے لیسن نمبر 1 کا۔ جس طرح شروع میں کہا تھا کہ کچھ ٹاپک جو ہیں وہ ایک سے زیادہ جو ہیں ان کی جو ہے نا وہ پارٹس بنیں گے، تو لیسن نمبر 1 میں ہم نے برازیل کو ڈسکس کیا تھا۔ تو برازیل چونکہ ایک بڑا ملک ہے تو اس کی تو ہم نے جسٹ صرف 10 معلومات دی تھی، تو اس کی آئی تھنک کہ 100 سے اوپر جو ہے نا وہ سادہ معلومات، یعنی 100 سے اوپر صرف سادہ معلومات ہوں گی۔ اگر کمپلیکس یا اس کی اور ڈیپ میں جائیں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس کی سادہ ترین معلومات ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بیسک نالج، وہ اس کے بھی کم از کم جو ہیں وہ 10 پارٹس بنیں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 3 آف میری معلومات۔ تو ویورز، پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ برازیل ایک ملک ہے، کس براعظم میں ہے، اس کا ایریا رینک ود رسپیکٹ ٹو ورلڈ کیا ہے، ود رسپیکٹ ٹو اٹس اون کنٹیننٹ، یعنی چونکہ یہ ساؤتھ امریکہ میں جو ہے وہ اس کی لوکیشن ہے، جیوگرافیکل لوکیشن۔ تو یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں، تو آج اسی کا ہی جو ہے نا وہ پارٹ بی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح ہر ملک کا ایک دارالحکومت ہوتا ہے، اسی طرح برازیل کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام براسیلیا ہے۔ برازیل کا نام ایک درخت جو ہے وہ اس کے جو کوسٹل ایریاز یا اور علاقوں میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے برازیل ووڈ۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ برازیل رکھ دیا گیا ہے۔ معلومات نمبر 3، رقبے کے لحاظ سے برازیل کی سب سے بڑی ریاست کا نام ایمیزونس ہے۔ جس طرح پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے وہ بلوچستان ہے، انڈیا کا جو سب سے بڑی ریاست ہے راجستھان رقبے کے لحاظ سے، اسی طرح رقبے کے لحاظ سے جو ایمیزونس ہے وہ برازیل کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ ریل برازیل کی کرنسی کا نام ہے، جس طرح پاکستان کی کرنسی کا نام روپیز ہے، پاک روپیز ہے، امریکن کرنسی کا نام US ڈالر ہے، اسی طرح برازیل کی جو کرنسی کا نام وہ ریل ہے۔ معلومات نمبر 5، برازیل نے پرتگال سے آزادی حاصل کی تھی۔ جس طرح پہلے لیسن میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ برازیل کی سب سے زیادہ جو بولے جانے والی زبان ہے وہ پرتگالی ہے، اور پرتگالی از دا اونلی لینگویج جو ہے ساؤتھ امریکہ میں جو کہ بولی جاتی ہے برازیل میں۔ تو عموماً تو یہ دیکھا گیا کہ جو ملک کسی کی جو انڈر رہا ہو اسی کی زیادہ تر لینگویج جو ہے وہ ڈومینیٹ کی جاتی ہے۔ مثلا فرانس جہاں پہ رہا ہے تو ان علاقوں میں فرانس جو ہے نا فرانسیسی زبان آج بھی جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ جن علاقوں میں برطانیہ رہا ہے وہاں پہ انگلش جو ہے وہ ڈومینیٹ ہے، جس طرح ہمارے ہاں۔ اسی طرح برازیل میں جو پرتگال ہے وہ وہاں پہ حکمرانی رہی ہے پرتگال کی، تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ پرتگالی زبان وہاں پہ زیادہ بولی جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ جو ہماری معلومات تھی وہ یہ تھی کہ برازیل نے پرتگال سے آزادی حاصل کی، یعنی آپ سے سوال پوچھا جائے کہ برازیل کے اوپر کس نے حکمرانی کی، تو اس کا جواب وہ پرتگال ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی کہ برازیل چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی سرحدیں 2 ممالک چھوڑ کے باقی جتنے بھی ساؤتھ امریکہ میں کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے ساؤتھ امریکہ کی۔ تو پھر آج یہ ہے کہ معلومات ہے کہ برازیل کی جو ہے وہ جو سرحدیں ملتی ہیں ان ممالک کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، وہ 10 ہے۔ برازیل کی 10 ممالک کے ساتھ سرحد ملتی ہے۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ برازیل کی کتنے ممالک کے ساتھ سرحد ملتی ہے، تو
تو آپ کا جواب یہ ہوگا 10. جس طرح پاکستان کی جو سرحد ہے وہ 4 ممالک کے ساتھ ملتی ہے: انڈیا، چائنا، افغانستان اور ایران. معلومات نمبر 7. اب یہ جو ہے یہ معلومات ہے، اس کا بھی تعلق پریویس کویسچن سے ہی ہے کہ برازیل کی جو سب سے زیادہ جو سرحد ہے لمبی وہ بولیویا کے ساتھ ملتی ہے. بولیویا بھی ایک کنٹری ہے. تو جس طرح پریویس سوال تھے کہ برازیل کی اپنے جنوبی امریکہ کے بر اعظم میں صرف 2 ممالک کے ساتھ سرحد نہیں ملتی، باقی سب کے ساتھ ملتی ہے. پھر کتنے ممالک کے ساتھ سرحد ملتی ہے؟ 10 ممالک کے ساتھ. اب ان 10 ممالک میں جو سب سے لمبی سرحد ہے وہ کس کے ساتھ ملتی ہے؟ بولیویا کے ساتھ. معلومات نمبر 8. برازیل کی کل ریاستیں کتنی ہیں جی؟ 26. پاکستان کی اس طرح انڈیا کی جس ریاستوں کی بات ہوتی ہے کہ کتنی ہے، اسی طرح برازیل کی جو ریاستیں ہیں وہ ہیں 26. جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں؟ 50. یہاں پہ ویورز ایک چیز اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جنرل نالج جو ہے اس کو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ مختلف اینگل سے پڑھیں گے، اتنا یہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی، کیونکہ اس کو ہم نے رٹا تو لگانا نہیں ہے. تو ایک اور سیریز جو ہے وہ میں شروع کر رہا ہوں، جس طرح 2-3 سیریز آگے چل رہی ہیں. ایک اور سیریز وہ ہے جس کو آپ جس طرح ایک سیریز چلتی ہیں کسوٹی، یعنی آپ کو کوئی ہنٹ دیا جاتا ہے کہ سپوز میں اگر یہ کہوں کہ ایک ملک ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ہے، اس کی جو ہے 26 اسٹیٹس ہیں، اس کی 2 ممالک کو چھوڑ کے ساری کی ساری ممالک کے ساتھ جو ہے نا وہ سرحدیں ملتی ہیں، تو آپ نے اس ملک کا نام گیس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ جنرل نالج کو اپنے دماغ میں پرماننٹ جو ہے وہ بٹھانے کے لیے ایک اچھی چیز ہے. تو انشاءاللہ 2-3 لیکچرز کے بعد جو ہے نا وہ ایک کسوٹی نام کی سیریز بھی شروع کی جائے گی، جو ہوں گی سیم یہی معلومات، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوگی، لیکن سمجھ لیں کہ یہ آپ کا آن لائن ایک جنرل نالج کا ایگزام ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جس طرح میں مختلف یعنی ایک سوال کو بہت زیادہ مختلف اینگل سے پوچھا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سوال کے 10 جو ہے نا وہ پوچھنے کے مختلف انداز ہوں گے. تو جتنی سوال کو جتنا ایکسپلور کریں گے، جتنی زیادہ معلومات چاہے بیسک سے بیسک ہو، ایڈوانس سے ایڈوانس ہو، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ جو ایگزام میں، جو مقابلے کے امتحانات میں جہاں سے بھی آتا ہے، تو یہ ویسے تو جنرل نالج ویسے آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن اگر امتحانات کی نظر سے دیکھا جائے یا مقابلے کے طریقے کسی کوئز شو کے سے دیکھا جائے تو بھی چاہے وہ بیسک ہے چاہے وہ ایڈوانس ہے، یہ آنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بیسک معلومات ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں دینی چاہیے. کچھ ویورز ہیں جن کے لیے بیسک معلومات ایڈوانس ہے، اور کچھ ویورز ایسی ہیں جن کے لیے بیسک معلومات بالکل ہی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے ایڈوانس ہے. تو اسی طرح یہ جو معلومات ہیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ بیسک سے ایڈوانس ہوتی رہیں گی، بیسک بھی چلتی رہیں گی، ایڈوانس بھی چلتی رہیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نئی سیریز شروع کرنی ہے کسوٹی، جس میں ایک سوال کے مختلف سے مختلف جو ہے نا وہ اینگل سے وہ سوال پوچھنا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ اپنے جواب گیس کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سیریز جو ہے نا وہ 2 یا 3 ویڈیوز کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو معلومات تھی آگے 9. اس طرح یہ ایک سوال تھا جی کہ برازیل کی سب سے لمبی سرحد کس کے ساتھ ملتی ہے؟ بولیویا کے ساتھ. اسی طرح اس کا اپوزٹ سوال کیا ہوگا کہ برازیل کی سب سے چھوٹی سرحد اس کا ہی ایک نیبر ہے سرینام جو ہے اس کے ساتھ لگتی ہے. یعنی برازیل کی جو سب سے چھوٹی سرحد ہے وہ جو ملک ہے اس کا نام سرینام ہے. معلومات نمبر 10. دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ جو ہے وہ برازیل میں ہے. رین فارسٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے
کہ جہاں پہ جنگل اگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہاں پہ بارشوں کا اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ اس بارش کے جو ہے وہ سے ہی وہ جنگلات آٹومیٹکلی ہوتے رہتے ہیں. تو رین فارسٹ آپ اس علاقے کو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بارشوں کا جو ہونا وہ ایک نارمل ہے. بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ جنگلات ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ اینیملس ہیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ اور اس طرح کے جو حشرات، چرند پرند وغیرہ ہیں. تو ان کی جو اویلیبلٹی ہے وہ سب سے زیادہ برازیل میں ہے. تو ویورز، یہاں پہ ہمارا جو لیسن ہے میری معلومات کا اختتام پذیر ہوتا ہے. میری معلومات سبق نمبر 3. تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز، اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.